نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم و حکمت کے موتی سورہ یوسف کی روشنی میں اس موضوع پر الحمدللہ ہماری مجالس میں گفتگو جاری ہے، اور ہم سورہ یوسف کی 52 آیات پڑھ چکے ہیں، اور اب 13ویں پارے کے آغاز سے جو بات شروع ہوئی وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لیکن بات کو آگے بڑھانے سے پہلے تھوڑا سا پچھلی گفتگو کا اعادہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب شاہ مصر کے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ ان کے علم سے بہت متاثر ہوا، اور اس نے فوری طور پر چاہا کہ ان کو تو میرے دربار کا حصہ ہونا چاہیے، انہیں دربار میں طلب کیا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ پہلے تحقیق کی جائے کہ مجھے کس جرم میں قید خانے میں ڈالا گیا ہے، خاص طور پر ان عورتوں کو بلایا جائے کہ جنہوں نے مجھے گناہ کی طرف مائل کیا تھا، ان سے تحقیق کی جائے، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور ایک فریب کیا تھا مجھے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، ان کو بلا کر پوچھا جائے حقیقت کیا ہے۔ بادشاہ نے تمام ان عورتوں کو بھی بلوایا دربار میں، اور عزیز مصر کی بیوی کو بھی بلوایا۔ تمام عورتوں نے بادشاہ کے سامنے گواہی دی کہ ہاں، ہم نے یوسف علیہ السلام کو مائل کیا تھا گناہ کی طرف، لیکن وہ بڑے پاکیزہ انسان ہیں، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عزیز مصر کی بیوی نے بھی کہا کہ ہاں، یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور ان کا کوئی قصور نہیں، ان پر کوئی الزام نہیں، اور میرا قصور تھا، لیکن انہوں نے قطعاً کوئی اس طرف رغبت ظاہر نہیں کی کہ وہ گناہ میں ملوث ہوں۔ پھر عزیز مصر کی بیوی نے یہ بھی بتایا کہ میں یہ ساری باتیں کیوں کر رہی ہوں، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کے پیچھے کوئی خیانت نہیں کی۔ اس سے مراد عزیز بھی ہو سکتا ہے کہ میرا شوہر یہ جان لے کہ میں نے خیانت کوئی نہیں کی، میری ناموس اس کی امانت ہے اور میں نے اس کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی، میں نے گناہ کی دعوت ضرور دی پر بالفعل کوئی گناہ نہیں ہوا۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جان لے کہ میں ان کے پیچھے کوئی غلط بیانی نہیں کر رہی، ان پر کوئی تہمت نہیں لگا رہی، بلکہ میں ان کے کردار کی پاکیزگی کا اعتراف کر رہی ہوں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی جو لوگ بھی خیانت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی چالوں کو دنیا میں کبھی بھی نتیجہ خیز نہیں ہونے دیتا، کامیاب نہیں ہونے دیتا، بلکہ ان کی چالوں کو اللہ تبارک و تعالی ناکام کر دیتا ہے۔ یہ بات پچھلی بار عرض کی گئی تھی کہ اکثر مفسرین کا تو خیال یہ ہے کہ یہ قول حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے کہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، لیکن ابن کثیر، امام ابن تیمیہ، ان دونوں بزرگوں کی بات یہ درست محسوس ہوتی ہے۔ قاضی سلمان منصور پوری نے بھی سورہ یوسف کے حوالے سے پوری کتاب لکھی ہے، اور انہوں نے بھی یہی بات تسلیم کی ہے کہ ابھی یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں نہیں آئے، اور یہ گفتگو بادشاہ کے دربار میں ہو رہی ہے، تو یہ گفتگو عزیز مصر کی بیوی کی ہے، اور نہ کوئی یوسف علیہ السلام کو ذکر آیا ہے کہ ان کا کلام ہے۔ تسلسل تو یہی بتا رہا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کی بات چل رہی ہے اور وہی بات آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یوسف علیہ السلام نے آ کر درمیان میں یہ بات کہہ دی۔ تو تکلف کرتے ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے، بلکہ عزیز مصر کی بیوی کی بات شروع ہوئی اور وہی چل رہی ہے، آیت نمبر 51 میں بھی، 52 میں بھی، اور آیت نمبر 53 میں بھی۔ آیت نمبر 53 میں اب وہ کیا کہتی ہے
اور یہ بات پچھلی بار بھی عرض کی تھی کہ اس میں اصل کمال یوسف علیہ السلام کا ہے کہ ان کے اخلاق کی پاکیزگی نے زلیخا عزیز مصر کی بیوی کی کیفیت بدل دی ہے، اسے ایمانی دولت عطا کر دی ہے، اور اب وہ بھی اس طرح سے علم حکمت کی اور معرفت کی باتیں کر رہی ہے۔ اب آیت نمبر 53 میں وہ کہتی ہے کہ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں ٹھہراتی، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک جو نفس ہے یہ تو بہت زیادہ ہی حکم دیتا ہے برائی کا، یہ تو لے کر ہی جاتا ہے برائی کی طرف، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر کہ میرا رب رحم کرے، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین، عزیز مصر کی بیوی نے اعتراف گناہ کے ساتھ ساتھ عذر گناہ بھی بیان کر دیا کہ یہ نفس کی شرارت ہے کہ وہ بدی ہی پر اکساتا ہے۔ نفس کی شرارتوں سے ہمیں ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ پھر خاص طور پر اس صورت میں ہمیں کیا بات سامنے آتی ہے کہ نفس کی 2 شرارتوں نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈلوا دیا اور ان پر ظلم کروایا، اور وہ تھا نفس کی 2 شرارتیں کیا تھی؟ ایک تو شہوت اور ایک انتقام کا جذبہ، غصے کا جذبہ، دونوں جمع ہو گئے زلیخا میں۔ پہلے شہوت اور اس کے بعد یہ غصہ کہ انہوں نے میرا کہنا کیوں نہیں مانا، اور اس انتقام میں دھمکی دے دی یا تو میری بات مانیں اور یا پھر ان کو قید خانے میں جانا پڑے گا۔ تو بہرحال اگر نفس کی یہ مختلف شرارتیں جمع ہو جائیں تو پھر یہ انسان کے نام اعمال کو سیاہ کروا دیتی ہیں اور بڑے بڑے مظالم کا یہ ذریعہ بنتی ہیں۔ اگر نفس کی شرارتیں یہ خدا نہ خواستہ کارگر ہو جائیں تو انسان سے بڑے بڑے ظلم کراتی ہیں اور انسان کا بیڑا غرق کرا دیتی ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے کہ نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست، لی پورا اون ایرا اون نیست، ہمارا یہ نفس کسی طرح سے بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ جیسے فرعون دعویٰ کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، اور میں جو چاہوں کروں گا، اپنے آپ کو آزاد سمجھتا تھا، یہ نفس امارہ بھی اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ یہ کسی اللہ کے حلال کردہ کو حلال ماننے کو اور اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کو حرام ماننے کو تیار نہیں۔ یہ چاہتا ہے کہ میری ہر خواہش پوری ہو، میں جو چاہوں کھاؤں، میں جس طرح چاہوں اپنے جنسی جذبات کی تسکین کروں، میں جس طرح چاہوں کسی کے مال، کسی کی جان، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلوں۔ تو ہمارا نفس کسی طرح فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون کے پاس لشکر تھا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اس کے پاس لشکر نہیں ہے، دعویٰ خدائی کا نہیں کرتا، لیکن سوچ اس کی بھی بالکل فرعون کی طرح ہے۔ نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست، لی پورا اون ایرا اون نیست۔ نفس کی شرارت سے کیسے بچیں؟ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی کہ اللہ ہی بچا سکتا ہے نفس کی شرارت سے۔ آپ کی بڑی پیاری دعا ہے، اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں آپ کی رحمت کی امید رکھتا ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، تو آپ مجھے پلک جھپکنے کے دوران بھی نفس کے حوالے نہ کیجیے گا، یعنی مجھے نفس کی شرارتوں سے بچائیے گا۔ وَأَصْلِحْ لِي شَانِي كُلَّهُ، اور ہر معاملے میں اے میرے اللہ میری اصلاح فرماتے رہیے گا۔ کیوں؟ لا الہ الا انت، اس لیے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے آپ کے، آپ ہی مجھے نفس کی شرارتوں سے بچا سکتے ہیں اور آپ ہی ہر معاملے میں میری اصلاح فرما سکتے ہیں۔ یہ جو عزیز مصر کی بیوی نے کہا الا ما رحم ربی، نفس کی شرارت سے کوئی نہیں بچ سکتا مگر وہی جس پر کہ میرا رب رحم کرے، یہ اشارہ اصل میں اس نے کیا ہے یوسف علیہ السلام کی طرف، کہ یوسف علیہ السلام پر ان کے رب نے رحم کیا اور ان کو نفس کی شرارتوں سے بچا کر ایک پاکیزہ کردار کا پابند رہنے کی توفیق بخشی۔ اب یہ سورہ مبارکہ میں 17واں منظر ہمارے سامنے آئے گا، دربار شاہی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی آمد اور نائب السلطنت کے طور پر ان کا تقرر۔ آیات 54 تا 57، 4 آیتوں میں یہ منظر بیان ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وقال الملک اوتونی بہ، آیت 54 میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ بادشاہ نے فرمایا کہ بھائی فوری طور پر یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ، استخلص لنفسی، تاکہ میں انہیں اپنے لیے خالص کر لوں۔ فلما کلمہ، پھر جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی، قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو بادشاہ نے کہا کہ یوسف اب آج سے تم میرے ہاں ایک معتبر مقام کے حامل ہو۔
آج سے تمہیں میرے پاس سے خاص مصاحب کا رتبہ اور درجہ حاصل ہوگا۔ محترم ناظرین، بادشاہ 3 مرحلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سے متاثر ہوتا چلا گیا۔ جب بادشاہ نے پہلی بار یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے خوابوں کی تعبیر پوچھی تو بادشاہ ان کا گرویدہ ہو گیا کہ ایسا صاحب علم آدمی، فوراً اپنا ایلچی بھیجا کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو یہ بادشاہ کا پہلا متاثر ہونا تھا علم کی بنیاد پر۔ پھر جب دیکھا کہ یوسف علیہ السلام اتنے عرصے قید رہنے کے باوجود جیل سے نکلنے کو تیار نہیں ہے اور پہلے اپنی نیک نامی کے حوالے سے ایک سند چاہتے ہیں، تو بادشاہ نے پہلے تحقیق کرائی کہ دیکھیں واقعی یہ پاک باز اور صاحب کردار انسان بھی ہیں کہ نہیں ہے، صاحب علم تو ہیں لیکن پاک باز بھی ہیں کہ نہیں ہے۔ پھر جب بادشاہ کے دربار میں بیگمات نے اور خاص طور پر مصر کی بیوی نے ان کی پاک دامنی کا اعتراف کیا تو اب بادشاہ دوسری وجہ سے بھی ان سے متاثر ہو گیا کہ یہ صاحب علم بھی ہیں اور صاحب کردار بھی ہیں۔ اب جب بادشاہ نے انہیں بلایا اور اب وہ قید خانے سے نکل کر بادشاہ کے پاس پہنچے، اب جب بادشاہ نے ان سے گفتگو کی تو آیت 54 بتاتی ہے کہ فلما کلمہ، جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی تو ان کی گفتگو سن کر اس گفتگو میں کیا تہذیب تھی اور کیا شائستگی تھی اور کیا اعلیٰ معیار تھا، اب تو بادشاہ بالکل ہی ان پر فدا ہو گیا اور فوراً کہا کہ آج سے، فوری طور پر آج سے، انک الیوم لدینا مکین امین، آپ آج ہی سے ہمارے ایک مصاحب خاص ہیں، ہم نے آپ کو اپنے پاس ایک خاص مقام اور درجہ دے دیا ہے۔ گویا بادشاہ نے ان کو اپنی سلطنت کا نائب مقرر کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے نوٹ کیجئے کہ جب بادشاہ کو کوئی شخص پسند ہو اور پھر بادشاہ چاہے کہ یہ میرے لیے خالص ہو جائے، استخلص لنفسی، تو جب دنیا کا بادشاہ اس طرح سے چاہتا ہے تو شہنشاہ حقیقی کو کس قدر زیادہ حق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ وہ بھی انسان کو صرف اپنا ہی بندہ دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ یہ بندہ دعویٰ تو کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں لیکن پھر یہ حرص و ہوا کا بندہ بن جائے، روپے پیسے کا بندہ بن جائے، وقت کا بندہ بن جائے، ابن الوقت بن جائے۔ تو جیسے دنیا کا بادشاہ چاہتا ہے کہ یہ میرے لیے خالص ہو، تو اللہ تعالیٰ کا زیادہ حق ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے ہم پر احسانات کیے ہیں، جو ہمیں رزق دیتا ہے، سب کچھ اگر ہے تو اسی کا دیا ہوا ہے، اس کا زیادہ حق ہے کہ وہ یہ بندوں سے مطالبہ کرے کہ میری بندگی کرو، اپنی اطاعت کو میرے لیے خالص کرتے ہوئے، فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ دِینِی، عبادت کرو اللہ کی، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّین، عبادت کرو اللہ کی اسی کے لیے اپنے دین کو، اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ محترم ناظرین، وقفہ ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔ سورہ یوسف کی روشنی میں ہم کچھ علم و حکمت کے موتی سمجھ رہے ہیں اور وقفے سے پہلے ہم آیت 53 تک اپنی بات کو مکمل کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد آئیے آیت نمبر 54 کی طرف۔ اب یہ سورہ مبارکہ میں 17واں منظر ہمارے سامنے آئے گا، دربار شاہی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی آمد اور نائب السلطنت کے طور پر ان کا تقرر۔ آیات 54 تا 57، 4 آیتوں میں یہ منظر بیان ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وقال الملک اوتونی بہ، آیت 54 میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ بادشاہ نے فرمایا کہ بھائی فوری طور پر یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ، استخلص لنفسی، تاکہ میں انہیں اپنے لیے خالص کر لوں۔ فلما کلمہ، پھر جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی، قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو بادشاہ نے کہا کہ یوسف اب آج سے تم میرے ہاں ایک معتبر مقام کے حامل ہو، آج سے تمہیں میرے پاس سے خاص مصاحب کا رتبہ اور درجہ حاصل ہوگا۔ محترم ناظرین، بادشاہ 3 مرحلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سے متاثر ہوتا چلا گیا۔ جب بادشاہ نے پہلی بار یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے خوابوں کی تعبیر پوچھی تو بادشاہ ان کا گرویدہ ہو گیا کہ ایسا صاحب علم آدمی، فوراً اپنا ایلچی بھیجا کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو یہ بادشاہ
کا پہلا متاثر ہونا تھا علم کی بنیاد پر۔ پھر جب دیکھا کہ یوسف علیہ السلام اتنے عرصے قید رہنے کے باوجود جیل سے نکلنے کو تیار نہیں ہیں اور پہلے اپنی نیک نامی کے حوالے سے ایک سند چاہتے ہیں، تو بادشاہ نے پہلے تحقیق کرائی کہ دیکھیں واقعی یہ پاک باز اور صاحب کردار انسان بھی ہیں کہ نہیں ہیں، صاحب علم تو ہیں لیکن پاک باز بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ پھر جب بادشاہ کے دربار میں بیگمات نے اور خاص طور پر مصر کی بیوی نے ان کی پاک دامنی کا اعتراف کیا، تو اب بادشاہ دوسری وجہ سے بھی ان سے متاثر ہو گیا کہ یہ صاحب علم بھی ہیں اور صاحب کردار بھی ہیں۔ اب جب بادشاہ نے انہیں بلایا اور اب وہ قید خانے سے نکل کر بادشاہ کے پاس پہنچے، اب جب بادشاہ نے ان سے گفتگو کی تو آیت 54 بتاتی ہے کہ فلما کلمہ، جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی تو ان کی گفتگو سن کر اس گفتگو میں کیا تہذیب تھی اور کیا فصاحت تھی اور کیا بلاغت تھی اور کیا اعلیٰ معیار تھا، اب تو بادشاہ بالکل ہی ان پر فدا ہو گیا اور فوراً کہا کہ آج سے، فوری طور پر آج سے، انک الیوم لدینا مکیر امین، آپ آج ہی سے ہمارے ایک مصاحب خاص ہیں، ہم نے آپ کو اپنے پاس ایک خاص مقام اور درجہ دے دیا ہے۔ گویا بادشاہ نے ان کو اپنی سلطنت کا نائب مقرر کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے نوٹ کیجئے کہ جب بادشاہ کو کوئی شخص پسند ہو اور پھر بادشاہ چاہے کہ یہ میرے لیے خالص ہو جائے، استخلص لنفسی، تو جب دنیا کا بادشاہ اس طرح سے چاہتا ہے تو شہنشاہ حقیقی کو کس قدر زیادہ حق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ وہ بھی انسان کو صرف اپنا ہی بندہ دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ یہ بندہ دعویٰ تو کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں لیکن پھر یہ حرص و ہوا کا بندہ بن جائے، روپے پیسے کا بندہ بن جائے، وقت کا بندہ بن جائے، ابن الوقت بن جائے۔ تو جیسے دنیا کا بادشاہ چاہتا ہے کہ یہ میرے لیے خالص ہو، تو اللہ تعالیٰ کا زیادہ حق ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے ہم پر احسانات کیے ہیں، جو ہمیں رزق دیتا ہے، سب کچھ اگر ہے تو اسی کا دیا ہوا ہے، اس کا زیادہ حق ہے کہ وہ یہ بندوں سے مطالبہ کرے کہ میری بندگی کرو، اپنی اطاعت کو میرے لیے خالص کرتے ہوئے، فَاعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصَ اللَّهُ دِینِی، عبادت کرو اللہ کی، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصَ اللَّهُ الدِّینَ، عبادت کرو اللہ کی اسی کے لیے اپنے دین کو، اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام آیت 55 میں بادشاہ کے سامنے اپنی ایک خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے مصاحب خاص کا درجہ تو دے دیا ہے لیکن میری کیا خواہش ہے؟ کہتے ہیں قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ مجھے آپ ذمہ داری دے دیجئے زمین کے خزانوں پر۔ اس سے مراد زراعت بھی ہے، زمین سے ہی تمام زراعت کے خزانے نکلتے ہیں، اور کہا کہ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور میں جاننے والا بھی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنے آپ کو پیش کیا تو وہ اس لیے پیش کیا زمین کے خزانوں کے اوپر ذمہ داری لینے کے حوالے سے کہ وہ جانتے تھے کہ اب آئندہ سالوں میں خلق خدا کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش آنے والی ہے، خوش سالی کے وہ 7 سال آنے والے ہیں، اور اس موقع پر اللہ نے مجھے وہ فہم، وہ صلاحیت، وہ لیاقت دی ہے کہ میں اس موقع پر سلیقے سے غلے کی حفاظت کرتے ہوئے میں خلق خدا کی خدمت کر سکتا ہوں۔ محترم ناظرین، ویسے کسی ذمہ داری کی خواہش کرنا پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ ارشاد ہے کہ جو آدمی از خود منصب کا طلبگار ہو اور پھر اسے منصب مل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس منصب کا بار اسے کندھوں پر ڈال دیتا ہے، اس کے لیے پریشانی پیدا ہو جاتی ہے، اور جو منصب کا طلبگار نہ اور اسے از خود مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ مختلف ہے۔ ایک تو یہ کہ یوسف علیہ السلام نے خود کو منصب کی خواہش نہیں کی، بادشاہ انہیں پہلے ہی مصائب خاص کا درجہ دے چکا تھا، اور اب وہ سمجھتے تھے کہ ذاتی تقویٰ تو یہ ہے کہ بادشاہ کے سامنے کوئی خواہش کا اظہار نہ کیا جائے، یہ میرا ذاتی تقویٰ تو ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ میری ذاتی نیکی کی وجہ سے خلق خدا کو تکلیف ہو۔ تو لہٰذا خلق خدا کو مشکلات والے دور کے لیے جو بھی آگے آنے والا تھا، خلق خدا کو آرام دینے کے لیے، سہولت دینے کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، اس نیت سے آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا
کہ مجھے زمین کے خزانوں کی ذمہ داری دے دیجئے۔ اپنے بارے میں دو باتیں رکھیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں حفیظ بھی ہوں اور میں علیم بھی ہوں۔ حفیظ اس لیے کہ میں ملک کی دولت اور ملک کے وسائل کی پوری حفاظت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں کہ کیسے کفایت شاری کے ساتھ ملک کی دولت کو، ملک کے وسائل کو محفوظ رکھا جائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھ کر مفید طریقے پر استعمال کیا جائے۔ اور میں علیم بھی ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ کس طریقے پر وسائل کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور کس طریقے پر وسائل کا مفید استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک خاص شعبے کی ذمہ داری مانگی اور وہ جانتے تھے کہ انشاءاللہ اپنے سلیقے سے، اپنی کارکردگی سے، اپنے اخلاق سے بادشاہ کو متاثر کریں گے اور اس کے بعد اسے بھی توحید کی دعوت قبول کرنے پر آمادہ کر لیں گے، جیسے کہ بعد میں ہوا اور تفصیل انشاءاللہ آگے صورت میں ہمارے سامنے آئے گی۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ایک ٹھکانہ دیا، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اب وہ اس سرزمین مصر میں جہاں چاہتے تھے جا بستے تھے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، اپنی رحمت سے ہم جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور جو نیک لوگ ہیں ہم کبھی ان کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یہ اجر تو ان کا دنیا کا تھا، اور آخرت کے حوالے سے فرمایا کہ یہ دنیا کا اجر تو بڑا عارضی ہے، وقتی ہے۔ ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا، آخرت کا اجر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں، وکانوا یتقون، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والے ہوں۔ تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دنیا میں بھی نعمتوں سے نوازا اور ان کے ایمان اور تقوی کی وجہ سے انہیں آخرت کا بھی عظیم اجر عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے بندوں سے محبت عطا فرمائے اور ان کی سیرت سے فیض حاصل کر کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، وقت پورا ہو رہا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اللہ اللہ